لیں جی، ایک اور عمران خان کا بدترین مخالف عمران خان کے حق میں سامنے آ چکا ہے۔ عمران خان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے عمران خان کے خلاف اس حد تک گھٹیا اور غلیظ کیمپین کی ہے کہ آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اس نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں ویلاگز میں نے دیکھے ہیں عدت کیس کے اوپر جو اس نے کیے، اور اس نے بشرا بی بی کا نام لے لے کے وہ باتیں کی کہ اللہ کی پناہ، اور اپنے ٹی وی چینل پہ اپنے شو کے اوپر اس نے عدت کیس کو 15 دفعہ تو میں نے دیکھا اس نے اچھالا۔ اور یہی نہیں، جو باتیں بیڈ روم میں بھی انسان کرتے ہوئے شرماتا ہے اس نے ٹی وی کے اوپر کی ہیں، اور آج ہواؤں کا رخ تبدیل ہوتے دیکھ کے عمران خان کے حق میں کیا بات کر رہا ہے ذرا سنیے گا۔ عمران خان کی ہنستے ہوئے اس نے تصویر لگائی ہے اور یہ کہتا ہے کہ if there is one thing عمران خان has always loved it is hype۔ ایک ایسی چیز ہے جسے عمران خان نے ہمیشہ پسند کیا ہے تو وہ ہائپ ہے۔ ذرا سنتے جائیے، شرماتے جائیے، اور ایک امپورٹنٹ چیز میں نے آپ کو اس ولاگ کے آخر میں بتانی ہے کہ وہ کون سی خاص شخصیت ہے جس نے عمران خان کی اس جیل سے رہائی میں مدد دی ہے۔ اور عمران خان کو حکومت نے ایک آفر کرائی تھی کہ ایک ہفتے کے لیے پاکستان سے باہر چلے جائیں نورین نیازی کے تھرو، کہ ایک ہفتے کے لیے پاکستان سے باہر چلے جائیں، اپنے بچوں سے ملیں، اور بچوں سے ملنے کے بعد ایک ہفتے بعد واپس آ جائیں تاکہ ہم یہ بھی کہیں کہ صرف نواز شریف بھگوڑا نہیں ہے، عمران خان بھی بھگوڑا ہے۔ تو ذرا سنتے جائیے۔ دوسری بات اس نے کی ہے کہ اگر کوئی ایک چیز پی ٹی آئی کی سیاست کی پہچان ہے تو وہ بھی ہائپ ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی اور عمران خان دونوں سے ایک چیز چھیننے کی کوشش کی ہے تو وہ بھی ہائپ ہے۔ آج جب وہ جیل سے نکل کے شفا ہاسپٹل منتقل ہو رہے ہیں تو ہر طرف ہائپ ہی ہائپ ہے۔ ملکی سطح پر بھی ہائپ ہے، بین الاقوامی سطح پہ بھی ہائپ ہے۔ عمران خان ایک ایسا موضوع ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ وہ ایک ایسی نیوز سائیکل ہے جو مسلسل آگے بڑھتی رہتی ہے، اور یہ جس بندے نے ٹویٹ کیا ہے اس کا نام ہے طلعت حسین، جو کہ صحافی ہیں۔ اچھا، یہ انہوں نے تو لگائی۔ اب دیکھیے، منیب فاروق بھی عمران خان کے حق میں باتیں کر رہا ہے، رضوان رضی دادا بھی عمران خان کے حق میں باتیں کر رہا ہے، تو سارے باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے۔ اب وہ شخصیت جس کے بارے میں شاہد اسلم نے یہ کہا ہے کہ وہ شخصیت پاکستان میں غیر سیاسی شخصیت ہے، آج کل پاکستان سے باہر مقیم تھے اور کچھ دن پہلے پاکستان آئے، اور وہ پاکستان کے سابق آرمی چیف ہیں جنرل راحیل شریف، جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو منانے میں، عمران خان اور موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ صلح کرانے میں، یا کوئی ایسی گارنٹی دی ہے کہ عمران خان دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے، یا کسی بھی طرح سے ایک ہیلپ آؤٹ کیا ہے عمران خان کو ہاسپٹل لانے میں، تو وہ جنرل راحیل شریف ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے بھی عمران خان کو کہا تھا کہ آپ ایک ہفتے کے لیے جیل سے باہر چلے جائیں، پاکستان سے باہر چلے جائیں، وہاں پہ اپنا علاج کرائیں اور پھر پاکستان واپس آ جائیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ ہرگز پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا، میرا علاج پاکستان میں ہو سکتا ہے، مجھے ایسی کوئی سویر بیماری نہیں ہے، آنکھوں کا علاج ہے تو وہ شفا ہاسپٹل میں کرائیں، یا دل کا ہے، جگر کا ہے، پاکستان کا کوئی بھی ہاسپٹل ہے وہاں کروائیں، یا پھر مجھے شوکت خانم میں منتقل کر دیا جائے، میں وہاں پہ اپنا علاج کروا سکتا ہوں۔ تو جناب، وہ شخصیت جنرل راحیل شریف ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے گارنٹی دی ہے، انہوں نے یہ معاملات سیٹل کروائے ہیں۔ اب شاہزیب خانزادہ کے شو میں ایک شبیر ڈار ہیں جو لائیو رپورٹنگ کر رہے تھے جب عمران خان کو شفا ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جس کو دیکھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور حکومت بھی نظر آ رہی ہے۔ لیکن عابد شیر علی پھر باز نہیں آئے۔ عابد شیر علی کہتے ہیں کہ شفا کے ڈاکٹروں کا پہلا سوال یہ آپ کیا اٹھا لائے ہیں۔ عابد شیر علی صاحب کو یہ چاہیے کہ سیاست جو ہے، صحت کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اب ایک اور ہے جناب سامیہ خان، وہ اسٹرالوجر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ عمران خان اگر جیل سے باہر بھی آ جاتے ہیں تو وہ اب سسٹم کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، ستاروں کے حساب سے وہ ذہنی طور پہ کمزور ہو چکے ہیں۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ میڈم صاحبہ،
آپ خان صاحب سے ایک تقریر کروا کے دیکھ لیں, آپ خان صاحب کا ایک انٹرویو کروا کے دیکھ لیں, آپ خان صاحب کو کسی رپورٹر کے ساتھ 1 منٹ کھڑا کر کے دیکھ لیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ ذہنی طور پہ تندرست ہیں یا نہیں. ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کر لیجئے, چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے. ملاقات ہوگی اگلے بڑے انٹرسٹنگ ولاگ میں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.